اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے کے مطابق 15 نومبر کے وزارت قانون کے جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف کی العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 27 نومبر تک کی تاریخ دے دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس سنا۔ قائد نون لیگ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ بزرگ سیاستدانوں کے ارادوں کا کچھ علم نہیں، کیا چاہتے ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پردیر میں جلسہ عام سے خطاب، کہا عوام مجھے موقع دیں، ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ عوام نے تحریک انصاف کا اصل روپ دیکھ لیا۔ بلاول کو ان کی زبان اور انداز میں جواب دینا مناسب نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، ہم تلخیاں کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں۔ بلاول کے ساتھ کام کیا، ملک کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ جیسے پہلے مداخلتیں ہوا کرتی تھیں، ویسی مداخلتوں کا اب امکان نہیں۔ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل ہوگا۔ نواز شریف اور شہباز شریف لاڈلے ہیں، دونوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ شریف برادران نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا، کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ ہم نے پی پی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بچوں اور بڑوں کی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ملک اب کسی متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکی سفیر کسی سے ملے تو اسے مداخلت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ ملک میں اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں اب سر نہ اٹھائیں، اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ £190 ملین سکینڈل احتساب، عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف سے مزید 2 روز تفتیش کی اجازت دے دی۔ آئندہ سماعت 23 نومبر کو ہوگی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ نو مئی کو لاہور کینٹ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں بڑی پیش رفت۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کے خلاف پروسیکیوشن کے گواہان بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب، عدالت نے مزید سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آئین میں ترمیم کرنا کوئی بات نہیں، ہم آئینی ترامیم کرتے رہے ہیں۔ قائد ایوان اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، 18ویں ترمیم سے متعلق مسلم لیگ نون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ فلسطین اور اسرائیل سے متعلق بیان پر سینیٹر رضا ربانی کا صدر مملکت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس الانی نے کہا کہ معلوم نہیں صدر مملکت نے یہ بات کس تناظر میں کی۔ ہماری پالیسی کبھی بھی ون اسٹیٹ نہیں رہی، ہم نے وضاحت جاری کی اور OIC سیکریٹریٹ کو بھی بھجوائی۔ سینٹ اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بینچ اراکین پر اعتراض اور دیگر شکایات پر غور کیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف پر ایک اور تلوار لٹک گئی۔ 23 نومبر کو توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت، پی ٹی آئی چیئرمین پر فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ سیالکوٹ موٹر وے کیس کی سماعت، عدالت نے مجرم عابد ملی اور شفقت بگا کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں پر پروسیکیوشن کو دلائل کی مہلت دے دی۔ سماعت 10 روز کے لیے ملتوی۔
پی ایف اکیڈمی اصغر خان رسالپور میں پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاس آؤٹ ہونے والوں میں 148 جی ڈی پائلٹ، 94 انجینئرنگ کورس کے کیڈٹ شامل. ایئر ڈیفنس 104 کامبیٹ سپورٹ کورس کے 130 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پریڈ کا معائنہ کر کے خوشی ہوئی. پاس آؤٹ ہونے والے مبارکباد کے مستحق ہیں. امید ہے قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے. انوار الحق کاکڑ نے چیمپئن اسکواڈرن کو قائد اعظم بینر عطا کیا. پیپلز پارٹی کراچی کی مقبول ترین جماعت ہے. کراچی میں کسی کو بدمعاشی اور دھونس نہیں چلانے دیں گے. ایم کیو ایم پاکستان پی ایس پی کے نرغے میں ہے. ایم کیو ایم کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ورکرز کی بہتری کے لیے سیاست کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی پریس کانفرنس بولے، شہر قائد کو امن محبت کا گہوارہ بنائیں گے. ہم نے سیاسی سرگرمیاں تیز کی تو ایم کیو ایم نے اوچھے ہتھ کنڈے شروع کر دیے. الیکشن کمیشن میں نئی حلقہ بندیوں پر دائر اعتراضات پر کیسز کی سماعت آج ہوگی. بینچ نمبر 1 ڈی جی خان ساہیوال کی 40 حلقہ بندیوں کے اعتراضات پر سماعت کرے گا. بینچ نمبر 2 جھل مکسی، نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پور، کھچی، ہرانی کے 34 حلقہ بندیوں کے اعتراضات پر سماعت کرے گا. نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے. خیبر پختونخوا پولیس کی تفتیش کا معیار بدترین ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوہرے قاتل کیس میں ناقص تفتیش پر سخت برہم. کہا بہت سنا تھا پولیس ریفارمز کا، 2 افراد قتل ہوئے اور 3 زخمی. پولیس نے اتنے بڑے واقعے کی کیا تفتیش کی؟ خیبر پختونخوا پولیس میں کہاں ریفارمز ہوئی؟ پولیس نے زخمیوں کے بیانات ہی ریکارڈ نہیں کیے. ٹرائل کورٹ کو کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم. ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس. ملزم افنان کی تحفظ اور قاتل کی دفعات کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا حکم. کسی علاقے میں کم عمر بچے نے اب روڈ ایکسیڈنٹ کیا تو اس کا ذمہ دار متعلقہ ایس ایچ او بھی ہوگا. عدالتی حکم پر ڈی جی ایکسائز لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے. عدالت نے ملزم افنان کی دہشت گردی کی دفعات کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. نگران وزیراعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی میں 12 سالہ اسپیشل بچے سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس. محسن نقوی کے ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت. متاثرہ بچے کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. نگران وزیراعلیٰ پنجاب نے آر پی او راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی. نگران وزیراعلیٰ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ بھی کیا. پی آئی سی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں پیش رفت اور جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. نگران پنجاب کابینہ کا پہلی بار گجرانوالہ میں اجلاس. نگران وزیراعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیح. میڈیکل کالج میں برن یونٹ کا افتتاح کر دیا. چلڈرن اسپتال کو 200 بیڈز تک بڑھائیں گے. ایکسپریس وے پروجیکٹ جنوری میں مکمل ہو جائے گا. پنجاب کے بیشتر علاقے شدید اسموک کی زد میں. حکومتی اقدامات بے اثر. عوام نے ماسک کی پابندی کو بھی ہوا میں اڑا دیا. لاہور میں اسموک کا راز برقرار. شہر کی فضا شدید آلودہ. محکمہ صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کا اسموک کریک ڈاؤن کا اعلان. خبردار ہوشیار، بجلی ایک بار پھر مہنگی کرنے کی تیاری. ذرائع کے مطابق بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان. سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی. نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گا. اضافے کی صورت میں بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. پاکستانی معیشت کی بحالی کا سفر. اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوسرے روز بھی غیر معمولی تیزی رہی. حصص بازار میں 1 ارب سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا. 100 انڈیکس میں 293 پوائنٹس کا اضافہ ہوا.
सरमायाकारों ने 37 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ। सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हो गया। उमर गुल कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। सईद अजमल को कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। दोनों कोचेस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से अपनी खिदमत का आगाज करेंगे। उमर गुल और सईद अजमल ने अपनी तकर्री पर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया। और फनून लतीफ़ा की दुनिया में जिद्दत और क़दामत का इम्तजाज। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में क्लासिकल और कॉन्टेम्प्ररी आर्ट नुमाइश, खूबसूरत पेंटिंग सबकी तवज्जो का मरकज़। तलबा के बनाए मुजस्समों ने भी पजीराई हासिल की।